ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਿਆਹ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹਰ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੈਰ ਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੁੱਢੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਨ ਡਈ ਹੋ। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دنیا میں اللہ نے انسان کا ہر پل سفر کے لیے رکھا۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ انسان یہ خبر لے لے کہ تو ہر سانس کے ساتھ، ہر قدم کے ساتھ، ہر سٹیپ کے ساتھ، ہر لمحے اور ہر پل کے ساتھ جدھر کو مرضی منہ کر لے تو میری طرف آ رہا ہے، تیری میرے ساتھ ملاقات ہونی ہے۔ اپنے سفر کو دیکھیے کہ آپ کس طرح کا سفر کر رہے ہیں۔ آج ہم جس سفر میں بیٹھے ہیں یہ قرآن مجید کا سفر ہے۔ دنیا 7 سمندر پار کر کے بڑی خوش ہوتی ہے کہ میں نے 249 ملک گھوم پھر لیے۔ انسان جب الحمد کے مین گیٹ سے داخل ہوتا ہے تو والناس انسانیت تک پہنچنے کے لیے اسے 6000 سے زیادہ گیٹ کراس کرنے پڑتے ہیں، سمندروں کو پار کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر کے انسان میں انسانیت آتی ہے۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ انسان تھوڑا تھوڑا کر کے بے شک سفر کرے، مگر مستقل مزاجی کے ساتھ چلے، اور پھر اللہ اسے توفیق دے کہ وہ زندگی میں قرآن مجید کے سمندر میں غوطے لگاتا ہوا، موتی نکالتا ہوا، دیتا اور بانٹتا ہوا اس کے دوسرے کنارے جا لگے۔ بڑی دلی خوشی ہو رہی ہے کہ میں ان عظیم چہروں میں سے ایک چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ جنہوں نے فجر، جو کہ صرف نماز پڑھنی ہی آسان نہیں بلکہ بڑی بھاری ہے، اس میں اپنا تعلق بھی کتاب اللہ سے رکھا اور اللہ کے بندوں کا تعلق بھی کتاب اللہ سے جوڑے رکھا۔ ہر سفر میں راہی کہیں نہ کہیں راستے میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ عمر نے وفا نہ کی، آپ سن رہے تھے، کچھ چہرے نظر نہیں آ رہے، لیکن بھائیوں مجھے دلی خوشی ہے اس بات کی کہ یہ آج کی بزم عام جلسوں والی بزم نہیں ہے، یہ خالصتاً درس اور تدریس، افہام اور تفہیم، اور وہ مجلس ہے کہ جو بڑی گہرائی میں جا کے اللہ کے ساتھ جو ڈر اور تعلق والا رشتہ پیدا ہوتا ہے، یہ انہی کو پیدا ہوتا ہے جو کتاب اللہ سے صحیح معنوں میں جڑتے ہیں۔ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں شرمندہ ہونا بھی نہیں چاہتا، شرمندہ کرنا بھی نہیں چاہتا۔ اگر میں صرف اتنا پوچھ لوں، میں جن لوگوں میں بیٹھا ہوں یہ مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن سے کوئی نہ کوئی نسبت ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلا حکم کون سا اتارا ہے؟ میرے خیال میں ہر بندہ سرسری طور پہ جانتا ہے کہ وہ پڑھنے کا حکم تھا۔ اقرا، پہلا حکم کہ اگر پڑھانا ہے تو پہلے پڑھ لیں۔ یہی تھا نا کہ محبوب قوم کو پڑھانا ہے، پہلے پڑھ لو۔ اگر میں یہ پوچھ لوں کہ جو قرآن مجید کی موجودہ تلاوت کی ترتیب ہے، ایک تو ہے نزول کی ترتیب، جیسی جیسی ضرورت تھی رب اتارتے رہے۔ مثلا جو نزول میں پہلی صورت ہے، تلاوت میں اس کا نمبر 100 ہے۔ جو ترتیب میں نزولی کے اندر جب نازل ہو رہی تھی تو پہلی صورت ہے۔ قرآن مجید میں توقیفی اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے، من جانب اللہ وحی کے ذریعے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رب نے ترتیب لگوائی ہے، اس میں اس سورت کا نمبر ہے 100۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کی 2 ترتیبیں امت مسلمہ دل سے مانتی ہے۔ ایمان کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ رب نے جیسے اتارا ہم ویسے بھی مانتے ہیں، اور محبوب نے جیسے ترتیب لگا کے امت کو دیا ہم ویسے بھی مانتے ہیں۔ لیکن گجرانوالہ شہر سے زیادہ پڑھا لکھا، کتاب و سنت سے جڑا ہوا شہر شاید کوئی اور نہ ہو۔ دعویٰ ہو سکتا ہے، لیکن اپنا اپنا ایک کام ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کا کام دنیا کے سامنے ہے۔ اگر میں اسی شہر میں پوچھ لوں کہ جو موجودہ ترتیب میں سورہ بقرہ سے پہلے سورت ہے کون سی ہے؟ فاتحہ۔ یہ 5ویں نمبر پہ اتری تھی، ترتیب میں اسے پہلا نمبر دیا گیا۔ سورۃ البقرہ اسے دوسرا نمبر ملا، حالانکہ یہ بہت لیٹ اتری تھی۔
میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت کی ترتیب میں اللہ نے پہلا حکم کون سا دیا ہے؟ کسی کو علم ہے؟ علماء کرام سے ذرا ہٹ کے عوام الناس سے، جن کا کتاب اللہ کے ساتھ تعلق اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک عالم کا، حافظ کا، ایک قاری کتاب اللہ کا، ایک محقق کا، مفسر کا، محدث کا، ایک خطیب، دائی اور مبلغ کا حکم ہونا چاہیے. حالانکہ آپ کی زندگی بھی سٹیج سے سنتے ہوئے 80 سال توتے والے تو بزرگ کوئی نہ کوئی بیٹھے ہی ہونا نا جی. کم از کم اگر انہوں نے 20 سال سے سننا شروع کیا ہوگا تو 60 سال تے ہو گئے نا ریٹائرمنٹ. وہ پہلا حکم کون سا ہے جو رب نے بندوں کو دیا ہے؟ یہ فرق ہوتا ہے سرسری سبق پڑھنے سے، قرآن سننے سے اور بالترتیب پڑھنے سے. اللہ نے کتاب اللہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں، اس سے پہلے کوئی حکم نہیں ہے، الحمد سے لے کے سورہ نمبر بقرہ کی آیت نمبر 20 تک خبریں ہیں، حکم نہیں ہے. اور یہاں میں پہلے وضاحت کر دوں، قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں ہیں، تو آج تھوڑے وقت میں کچھ زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کر دے تاکہ اس تعلق سے ہمارا مزید تعلق کتاب اللہ سے بڑھے. علماء لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اصل موضوع صرف ایک ہے، صرف ایک، اور وہ ہے توحید. یا اللہ نے توحید کے بارے میں خبر دی ہے یا حکم دیا ہے یا توحید کے مخالف کاموں سے روکا ہے. چوتھے نمبر پہ جنہوں نے توحید کو مانا ہے اللہ نے ان کو صلے کیا دیے ہیں، اور جنہوں نے توحید کی مخالفت کی ہے اللہ نے ان کو سزائیں کیا دی ہیں. یہ ٹوٹلی 5 چیزیں گھومتی ہیں توحید کے گرد، اللہ کے گرد. یہ تو اوپر کو تھا. قرآن مجید کا عنوان اصل اللہ اور اللہ کی توحید ہے، جتنی بھی قسمیں ہیں. اور زمین کی طرف دیکھیں تو اس کا موضوع صرف انسان ہے. بیچ میں جنات کو بھی شامل کیا گیا، لیکن اصل ٹاپک انسان ہے. انسان کو پڑھایا کیسے گیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ 3 چیزوں کے ذریعے، بعض نے لکھا ہے 2 کے ذریعے. میرا ماننا یہ ہے کہ وہ بھی صرف ایک ہے. جو 3 کہتے ہیں پہلے وہ سن لیں. ان کا کہنا ہے کہ یا اللہ کسی چیز سے روک رہے ہیں، اسے نہیں کہتے ہیں. یا اللہ کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں، ان کو احکام کہتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ کسی چیز کی خبر دیتے ہیں، اخبار، احکام اور نواہی. یہ 3 چیزیں قرآن مجید کے اندر اللہ ان کے ذریعے ڈیل کرتے ہیں. ان کے ذریعے میں امید کروں گا کہ آپ کا یہ درس سبق ہونا چاہیے. میں اس کو تقریر یا واز سمجھ کے نہیں، اور میرا کلاس پڑھانے کا اپنا ایک انداز ہے. بچوں کو کچھ گنجائش ہوتی ہے، لیکن بڑے بچے بنے تو نہیں چلے گا. کلاس میں آ گئے ہیں تو ذرا پھر آج ایک طالب علم کی حیثیت سے میں بھی بیٹھا ہوں، آپ بھی تشریف لیں. بار بار کروٹیں بدلنا، نظریں بدلنا نہیں. اللہ تعالیٰ نے یا خبر دی ہے، مثالیں دوں گا میں انشاءاللہ، یا حکم دیا ہے یہ کر لو، یا بائی آرڈر روکا ہے کہ یہ نہیں کرنا. بعض نے کہا کہ یہ 2 چیزیں ہیں، الخبر والانشاء. ایک خبر ہے، دوسری انشاء ہے. انشاء میں حکم بھی ہے، نہیں بھی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ سارا قرآن ہے ہی ایک چیز، اور وہ ہے خبر. اس بات کی خبر کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس بات کی خبر کہ رب کیا آرڈر دے رہے ہیں، اس بات کی خبر کہ اللہ روک کس سے رہے ہیں. جب تک ہمیں یہ خبر نہیں ہوگی کہ اللہ کا حکم کیا ہے، چاہتا کیا ہے، مزاج کیا ہے، اتھارٹی کیا ہے، ویلیو کیا ہے، تو 100 مرتبہ بھی آرڈر آتے رہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں چلے گا. آرڈر دینے والے کی حیثیت کیا ہے، جب تک یہ خبر نہیں ملے گی
آپ کے پیچھے پلر کے ساتھ میرے ایک بزرگ ہیں، ان کو جگا دیں. سونا ہے تو میری طرف سے کھلی اجازت ہے، اگر نیند آئی ہے، تھکے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے کو میں سبق نہیں پڑھاتا. غصہ بھی نہ کرنا، آپ جا سکتے. نہیں تو پھر آپ ذرا میرے قریب آئیں، یہ جو کوئی تکلیف ہے، سہارا ہے، ٹیک ہے، نہ چھوڑیں. ایسے نہیں چلے گا. میری نظر ہوتی ہے اور مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ گھر والے سمجھ رہے ہیں آپ ہمارے پاس ہیں، آپ ہمارے پاس رہ کے بھی نہیں. دوبارہ سن لیں، قرآن مجید کی خبر دینے والا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، ساری کائنات کی حقیقتیں اکٹھی کر لی جائیں، جو حقیقت رب بیان کر دے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ اتھارٹی ہے. اور اللہ نے اب آئے پہلا حکم جو دیا ہے، مزہ دیکھیں گے آپ، وہ ہے بندوں کو حکم ہے کہ بندو بندے بن جاؤ. بندوں کو حکم دیا ہے بندے بن جاؤ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. بندے کس کے بننا ہے؟ اے نہیں میں اپنی بڈھی دا بندہ، میں مالکاں دا بندہ، میں ملنگنی داتا دی، میں نوکر پاکاں دا. یہ جتنی تیری باتیں ہیں سنبھال کے رکھ. یا ایھا الناس اعبدوا، انسانوں بندے بنو. اعبدوا ہم نے مانا عبادت کر کے جان چھڑا لی. جنہیں ہاتھ چ تسبیح پڑھی ہو، نہیں ایسے نہیں ہے. اعبدوا بندے بنو. اللہ بندہ بنو، یہ کیا مانا ہوا؟ پہلے بندہ نہیں. پیو جو پتر نو کہے ہوئے بندے دا پتر بنتے ہو، کہے گا اور میں کداں؟ بھئی اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ قرآن کا عجیب انداز ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہاں پہلا حکم ہی بندہ بننے کا ہے اور رب کا بندہ. اور آخری حکم کیا ہے؟ آخری حکم آپ کو پتا ہے سب سے آخری سورت کون سی اتری؟ 114 نمبر کس سورت کا ہے ترتیب نزولی میں؟ وہ سورہ النصر ہے. اذا جاء نصر اللہ، یہ وہ سورت ہے جس کا نمبر 114. اس کے بعد کوئی سورت نہیں اتری. یہ سورت جب اتری نا، اس وقت ایک کمیٹی بنی تھی علماء کی، ان کے اندر نوجوان جناب عبداللہ بن عباس کو بٹھا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تے بزرگاں دے نال کوئی بچہ کرسی تے بہ جاوے تے تھوڑا فیل تے ہوندا ہی ہے. کل دا کاکا آیا، مجھے ویسے بڑی حیرانی ہو رہی تھی کہ شیخ صاحب کہہ رہے تھے جی میرے پسندیدہ ہیں، اس میں نہ میرا کوئی کمال ہے سر جی، یہ اس ماں کی تڑپ تھی جسے خود کچھ پڑھنا نہیں آتا تھا. کہتی تھی بیٹا جدائی سہ لوں گی، جدائی سہ لوں گی. 30 سال جدائی برداشت کی ہے میری ماں. ہر گھر کی اپنی کہانی ہے، سب سہ لوں گی. میں نے 14 وقت کے ولیوں کے نام رکھے تھے جنازے کے لیے. کہنے لگی پوت ٹھیک ہے، بھی زبردست ہے، بھی باکمال ہے، بھی ٹھیک. میں نے کہا جی ان میں سے کسی کا نام لے دیں. تو کہنے لگی پوت میں تیری 30 سال جدائی کیوں کٹی سی جے جنازہ پھر کسی نے پڑھا؟ آپ کتنے خوش گمان ہیں اور زندگی کو کتنا سفر کو آسان سمجھ بیٹھے ہیں. سر جی زندگیاں لگتی ہیں، پھر کتے بندہ 1.5 فٹ اتنے اچا ہوں جائے، زندگیاں لگ جاتی ہیں. پھر جا کر کے کہیں یہ جملے سننے کو ملتے ہیں کہ جن کو ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پسندیدہ ہیں، اس میں ہمارا کمال نہیں، کوئی رب ہے جو دل میں بات ڈالتا ہے، وگرنہ ہم اس قابل نہیں ہیں. نہ فخر ہے، نہ تکبر ہے، نہ ریا، نہ دکھاوا، نہ اس میں پھولنا. یہ وہ دعائیں ہوتی ہیں پیچھے کسی کی، یہ رب کی توفیق ہوتی ہے. پھر یاد دلا دوں کہ پہلا حکم کیا ہے؟ جے اج تو بعد بھی پھر نہ دسو تو پھر مرضی ہے. جے بندے ہو تو کہنا جے کہ بندے ہو، بندے بن جاؤ. اچھا ویسے تسی سبحان اللہ بڑی اچھی کہہ لیندے جے، مینوں اندازہ ہویا جے کہ تانوں تھوڑا جہا پتاوے نا. نوجوان کہن ڈیا سی جی کہ مینوں 9-10 سال ہو گئے نے، میں اینی ٹھنڈی جماعت نہیں ویکھی.
اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جہاں کوئی ٹھنڈا ہو کے سنے. آپ کہی دا نہیں یار ٹھنڈے دل نال سوچی. میں نے جب بھی سبق پڑھایا ہے قوم کو ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے پڑھایا ہے. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا. جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں. اگر مجھ سے پہلا خطیب ٹھنڈا جا رہا ہے تو میں شاید تھوڑا گرم ہو جاؤں. اگر مجھ سے پہلے نے فل گرمی دکھائی ہے تو میں ٹھنڈا ہو جاتا ہوں. لیکن جو سبق ہے کلاس کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے. اللہ نے پہلا حکم کیا دیا ہے, آج کے بعد مت کہنا پتہ نہیں تھا. وہ جی جلسے چ کدی سنیا نہیں. اس سے پہلے کوئی حکم نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. سورہ بقرہ ہے, آیت نمبر 21 ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اور آخری حکم کیا ہے؟ قل. آخری حکم ہے قل. کہہ. قل پڑھ نہیں. ایک قل پڑھن والے نے, ایک کھان والے نے, ایک کہن والے نے, بولن والے. یہ قل کی 3 ورائٹیاں ہیں ٹوٹل. ایک کل کشش والا ہے, وہ کاف کشش سے لکھا جائے تو معنی ہوتا ہے کھانا. مگر میرے یاروں نے 2 نقطے والے کل کا بھی ریٹ وہی لگا دیا جو کھانے والے کا تھا. اللہ کہتے ہیں کہ تجھے بولنا پڑے گا, کہنا پڑے گا, سنانا پڑے گا, اعلان کرنا پڑے گا, اور دنیا تک یہ بات پہنچانی پڑے گی. اگر گونگے نہیں ہو تو بولو. تو انہوں نہیں کہن دیا. کئی دفعہ ساڈے ساتھی کہہ لیندے نے جیڑا گونگا ہے وہ نہ بولے باقی بولن. لیکن یہاں میں ایسے نہیں کہہ رہا. اینا کہ اپنے دھی پتراں نوں گھر جا کے دسنا جے کہ رب دا پہلا حکم یہ سی کہ رب دے بندے بنو, تے آخری حکم یہ وے کہ لوکاں نوں دس کے کہو, بول کے کہو, اعلانیہ کہنا ہے, پکار کے کہنا ہے, صدا دے کے منادی کر کے کہنا ہے اعوذ برب الناس. میرا جنہیں جو کرنا ہے کر لوے, میں اپنی سیکیورٹی اپنے رب نو دے چھڑی. پہلا حکم بندے بنو رب دے. جب بندہ رب کا ہے تو ذمہ داری کوئی اور اٹھائے. پہلے ماما بھیڑاں دھیاں رشتہ دار ارلم پرلم چاچیاں بھابیاں کھانا کھونا دے چھڑدیاں. جدوں ویاہ ہو جائے نا پھر کہندیاں بندہ تیرا تے کپڑے تو ہی دھونے کہ ہن روٹیاں سی پکا کے دئیے. نہیں سمجھ آئی؟ بھئی جب میں بندہ رب کا ہوں, نوکر رب کا, غلام رب کا, میری زندگی رب کی بندگی کے نام وقف ہو گئی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کم تیرے کراں تے منگن کسے اور دے بوئے تے جاواں. یہی اللہ نے سمجھایا ہے. میرے جے تے پھر میرے بوئے تے رہنا جے, پہلا حکم. باقی جے کوئی تانوں ڈراوے نا تو چھوٹے بچے نو کئی دفعہ آن کے رشتہ دار بڑی رشتہ داری وکھاؤندے نے چھوٹیاں پت تینوں اسی نال لے جانا, تینوں اسی نال لے جانا. ماما اوویں بھاویں زندگی بھر نہ آیا لیکن کتے آیا اینوں میں نال لے جانا, مینوں بڑا پیارا. تے پت اس ویلے کتنے بھج کے جاندا ہے؟ ماں دے کول آن کے, امی میں نہیں آنا. ساری دنیا بھی تجھے میری بندگی سے تیری زندگی میں کھینچنے کی کوشش کرے, کوئی آنکھ کا اشارہ کرے, کوئی ہاتھ سے بلائے, جو مرضی کرے اور ڈرائے دھمکائے, یا دنیا دی جیڑی مرضی دشمنی مول لوے, کل تم بول پینا ہے, تو چپ نہیں رہنا, تو ڈرنا نہیں. اعوذ برب الفلق. سر جی میں آج 3 طرح کے سفر اس 2 صورتوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں, روحانی, جسمانی اور نفسانی. اور اگر انشاءاللہ یہاں سے اٹھ کے آسمان کی بلندیوں تلک یہ 2 صورتیں آپ کو نہ لے جائیں اور آپ فیل نہ کریں تو پھر چس کا دی. ایتھے تو کلفی بیچن والا بھی کہندا ہے, راہ والی والے نہیں. وہ ایک دن میں روک کے پوچھا, میں کہ یار تہاڈی کلفی نالوں تو داڑیاں بڑیاں نے, کی حساب ہے؟ کہندے جو ساڈے پہلے بزرگاں دی سی, پھر وہ ویکھا ویکھی چل گئی. ساڈے علاقے چ کلفی والا بوئے چ بس تے چڑھدے ہی کہندا کلفی کھاؤ, 32 دنداں تھلے پھسے, مزہ نہ دے, کلفی بوئوں باہر تے پیسے واپس. انہوں کلفی تے نہ یقین ہے, سانو رب دے قرآن تے نہیں.
انہوں رب دے قرآن تے یقین نہیں مگر انہوں کلفی تے یقین ہے. اعلان کرتا ہے منی بیک گارنٹی ایسے ہوگا. یار سورہ فلق اور سورہ ناس اور قرآن کا سفر اور رب کے بندے، اللہ کی عطا، رب کی رحمتیں، رب کی نعمتیں، تو کوئی سانو ڈرائے گا تو اسی ڈر کے بہ جائیں گے. ایک نکتہ یہیں پہ سن لے پھر میں آگے بڑھوں. ساری دنیا نے جننے ایٹم بم تیار کیتے جے نا مسلمانوں لے کیتے جے، پلے کھچنا رہا جے. جننے مرضی میٹھے تے نرم ہو جاؤ، جتنے بارود، جتنے اسلحے، جتنی میٹنگز، جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے ہے. تو تسی انہوں نے کتنے لکھے ہے؟ فجر ویلے فیجی دے جزیرے تو اذان شروع ہوندی ہے تے اگلی فجر تلک ٹردیاں او یورپ دے آخری کنارے تے ہر مسیتوں ہر مسلک دا ایک اعلان ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. تسی مامے ساڈے وڈے نہیں جے ہگے، ساڈا سب تو وڈا اللہ ہے. سبحان اللہ. ڈر کا دا قل اعوذ برب الفلق. ایتھے میں پہلے روکاں گا کہ قرآن سوکھا کنا ہے. قرآن سوکھا کنا ہے. اگر آپ ایک دفعہ کل کا ترجمہ سیکھ لینا، 2 نقطوں والے کل کا، دو نقطوں والے کل، اگر کوئی انتظامی مسئلہ نہیں تو یہ ذرا سیٹ اپ ختم کریں مجھے نا جی. 2 نقطوں والا کل جہاں آ جائے نا، ایک دفعہ آپ اس کا ترجمہ سیکھ لیں، اللہ کی قسم پوری زندگی آپ کبھی دب نہیں سکتے، زبان بند نہیں کر سکتے. جب رب کہہ رہا ہے کہ بول، پھر تجھے ڈر کس چیز کا ہے؟ اعلان کر، بول. لیکن میں اس کو قرآنی اعتبار سے دیکھنا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں یہ کل لگ بھگ 500 سے زیادہ مرتبہ ایک دفعہ ترجمہ آ گیا کہ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، بول دیجئے، اعلان کر دیجئے، بار بار ان تک بات پہنچا دیجئے، سنا دیجئے، پرچار کر دیجئے، گفتار کے ذریعے کہہ دیجئے، کردار کے ذریعے اس کل کو ثابت کر دیجئے. اگر ایک دفعہ سبق یاد ہو جائے تو باقی 500 اپنے لفظ یاد ہو گئے کہ نہیں؟ ایڈا سوکھا جے قرآن، ایڈا سوکھا. آگے ہے اعوذ، ایسے ہے. اگر یہ آپ کو پتا چل جائے نا کہ اعوذ کیا ہے، قرآن مجید میں صرف 7 مرتبہ آیا ہے، صرف 7 جگہ پہ. لیکن 7 کوئی جگہ تھوڑی تو نہیں ہے. 7 دفعہ ایک پمپ کولوں لنگ جائے نا تو بندے نو یاد ہو جاتا فلانی کمپنی دا پمپ گڈی لنگی ہے، ٹرک لنگے ہے. اب منڈا 7 دفعہ گھوم کے گیا ہے. 7 دفعہ اعوذ پڑھے تو پھر تویزاں ول دھکے کھاوے. جہاں بھی عین واو ذال آ جائے گی، وہ عوض یعوض التعویض باب تفعیل سے ہو یا اعوذ سے ہو یا نعوذ سے ہو، جتنے بھی اس کے صیغے گردان میں بنتے ہیں، اللہ کی کتاب کے اندر لوگوں اس کا تعلق کسی چھاتے سے ہے، کسی چھتری سے ہے، کسی پردے سے ہے، کسی شملے سے ہے، کسی چھت سے ہے، کسی تحفظ سے ہے، کسی سیکیورٹی سے ہے، کسی نگرانی سے ہے. جو بھی جب کوئی دکھ دینے لگے تو تعویذ کر لینا. اور تعویذ لکھ کے نہ گل چ بننا ہے، نہ ڈولے نال بننا ہے، نہ ناف تے بننا ہے، نہ ایتھے تھائیاں تے بننا ہے، نہ گٹیاں نال بننا ہے. ایک کرن دی شے وے، پہلے بولنا ہے، پہلے قبول ہے دا تویز لکھ کے جو 3 دفعہ گل پا دی ویاہ ہو جائے. کیا ہے گا کڑی ٹورو، کل پڑھی جاندے ہو، جڑا کام ٹورنا ہے وہ کدی ٹوریا ہی نہیں. وہ بھائی شفا ہے تویز میں، ہاں ہے، میں کہتا ہوں شہد میں بھی شفا ہے. یہ بھی اینا کہ لے کے تھوڑا جہا شیشی چ بن کے ڈولے نال بنو تو کہو اس ویلے ٹھیک. وہ کہندے نہیں اتنے رکھ کے ایداں کیتیاں شفا ملنی ہے. تو سر جی اتنے بھی کل تو بعد اعوذ ہوئے تو پھر کچھ کیتیاں لبنی ہے، کلے وظیفیاں نال نہیں. وظیفہ عمل کو کہتے ہیں، بولنے یا قول کو نہیں کہتے. موظف اسے کہتے ہیں جس کو تنخواہ پہ رکھا گیا ہو، کوئی کام کرے، وظیفے ذمہ داری ہوں اور ذمہ داریوں کو اٹھانے والا ہو. اعوذ برب، اگر ایک دفعہ رب دے لفظ دا معنی سمجھ آ جائے نا تو قرآن چ 1000 تو زیادہ مرتبہ یہ لفظ آیا جائے. رب مختلف شکلاں چ
अच्छा मैंने ये दसो, रब का माना क्या है? परवरदिगार, पालन वाला। तीजा माना, सर जी कायनात में जितनी वैरायटी हो सकती है ना सोच की, वो सारी सोच लो, अकेले लफ्ज रब के अंदर काफी है। अगर कभी कूजे में दरिया बंद होते नहीं देखा, इस रब में देख लो, जब कुछ नहीं था वो था रब। जब तेरे मेरे बारे में किसी को इल्म भी नहीं था, जानने वाला रब। जब कोई सोच नहीं रहा था, सोचने वाला रब। तेरे मेरे लिए मुकद्दर तैयार करने वाला रब, किस्मत तकसीम तैयार करने वाला रब, कायनात की सारी चीजें बनाने वाला रब। और फिर कहां तेरी मट्टी पड़ी है, लेनी कहां से है? वो इल्म रखने वाला रब। पानी की बूंद कहां लेनी है? वो रब। किस रोटी के टुकड़े से चीमा साहब दी पुश्त दे विच जाके एक कतरा रखना है, ते दूसरे टुकड़े दी रोटी ओने के हिस्से चू इन्हां दी अहलिया दे सीने च जाके रखना है, ते फिर अगू जाके किन्नू केड़े मौके ते जमाउणा है। दुध कित्थों लेना है, ते दही कित्थों लानी, ते जाग किन्ने लाउणी, ते लैके किन्ने जाना है, ते रिड़कना किन्ने में, ते लस्सी पीनी किन्ने में, ते नींद किन्नू चढ़नी है। ये वो जानदा है। ये सब कुछ रब में आ रहा है। सोचने वाला, मंसूबे बनाने वाला, तैयार करने वाला, असबाब मुहैया करने वाला, सामान उसके लिए रेडी करने वाला, मटीरियल देने वाला, कुन कहने वाला, मलाइका की ताकत से काम करवाने वाला, बाप माँ को मिलवाने वाला, निकाह करवाने वाला, और रात की तन्हाइयों में मिलवा के पानी की बूंद को रहम में पहुंचाने वाला, उसको पूरा फैसिलिटेट करने वाला, रहम मादर से चिपकाने वाला, वहां संभाल के रखने वाला, और फिर हड्डियां बना के, जोड़ बना के 1,00,000 किलोमीटर की लंबी नसें जिस्म में डाल के पंप ऐसा लगाने वाला, एक दफा यूं करे तो दुनिया पूरी के 2.5 चक्कर लगा के, दुनिया की कोई शय नहीं आ सकती इतनी देर में दुनिया के 2.5 चक्करों तलक खून पहुंचाने वाला, पैदा करके जब पैदा होता है फिर ए पीरा दिता। यह है रब। पैदा कर लिया है, मां के पेट में नाड़ू से खुराक देने वाला रब। जिदू कोई कट दवे ते इथू उत्ते रखा के कटाउण वाला रब, इन्ना उत्ते रख के कटी, थले ना कटी। किसे मसलक दी दाई होवे तो कोई डॉक्टर होवे इत्थे रख के कटेगा। तुहाडे गुजरां वाले च भी पता कर लो, बच्चे दा इन्ना नाड़ू उत्ते रखदे ने, हालांकि सफाई दा तकाजा सी बराबर होवे। की ख्याल है? क्यों रखवाया? मुमकिन है हड़ताल हो, दूध मिले ना, दूधी आए ना, और साथ में परेशानी बन जाए, मार्केट बंद हो, खुश्क दूध का डिब्बा मिले ना, अम्मा का 3 दिन उतरे ना। ओ मेरे बंदे, बंदा मेरा बन के रवी। मां दे अल्लों नाड़ू दी मेन सप्लाई जिन्हें कटवाई है ना, जिन्हें भी कटती, असी इनू उस वेले तक सुकण नहीं देना ते डिगण नहीं देना, तेनू भुखा नहीं मरण देना जब तक मां दा दुध ना उतर आवे। 3 दिन का कोटा तेरे नाल है। अल्लाह जी अज सुख गया, लै आओ, मां दे चश्मे जारी नहीं। हुण जाके किसे बाबे तू फूक मराउणी पऊ भी मां दा दुध नहीं उतरन दिया, ते आ गां दुध नहीं देण डई ते मझ नहीं देण डई। और जिस रब ने तेनू मां दे ढिड च 9 महीने मां नू किसी ने खुराक दिती है या नहीं दिती, तेरे तक ओदी हड्डियां चो भी खुराक पहुंचाई है। यहां पैदा होकर के अब जरूरतें पड़ गई हैं कि डोले नाल तवीज बनो। पढ़ को लाउज़ु बि रब्बिल फलक। फलक के 2 मानी किए गए हैं, एक रात नू चीर के सुबह कढ़ण वाला, ते दूसरा माना यह है कि कायनात च कोई ऐसी चीज ही नहीं जिहड़ी रब ने कि तू चीर के ना कढ़ी हो। कोई एक मिसाल दे दो। बारिश बादलों को चीर के आई, पहाड़ों के जिगर चीर के आप तलक मादनियात पहुंची, आबशारें चली, चश्मे चले, नदियां नाले बने, दरिया बने, जमीन का जिगर चीर के निकले, आप तलक आए, पानी लगा, बीज जमीन को चीर के निकला, तने नू चीर के विचों टाणियां निकलियां, टाणियां नू चीर के विचों बालियां, उन्हां दे विचों माशाअल्लाह सिट्टे, उन्हां दे उत्ते पर्दे, ते पर्दियां नू चीर के छल्ली, ते अग दे विचों सफर कट के चीर के, पक के तप के तैयार हो के, ते हत्थां नाल दंदां तो चीरदे कढ़ के किथे नहीं। कायनात में जो भी चीज, जितनी भी मखलूक किसी ने चीर के निकाली है, जैसे रात के अंधेरे बाकी नहीं रहे, सख्त पत्थर बाकी नहीं रहे, और
और लोहा बाकी नहीं रहा, उसके जिगर चीर के रख दिए। हमने पहाड़ों से रास्ते बनवा दिए, हवाओं को चीर के, फिजाओं को चीर के मेरे मुस्तफा मेराज तक चले जा सके। पूरी कायनात की मखलूक को पैदा करने वाले, संभालने वाले रब की कसम। कहना क्या है, किनू दसना जे? ये बड़ी वार्निंग होंदी है। ओए हिसाब नाल रवी, मैं उन्हां दा बंदा ही जिहड़े चीर के रख दिंदे पत्थरां नूं, पाड़ के रख दिंदे हर शै नूं। ਉਹ नहीं वेंदे कि सड़क ते उगाउणा ते उगा दिंदा, खूह दे विच पिपल उगा दिंदा ही। ओथू चश्मे कढ़ दिंदा जिथू तसव्वुर नहीं। मैंने उसकी पनाह ले ली है। तू मेरे रास्ते बंद कर, कोई मेरा दिमाग बंद करे, कोई गिरें लगाए, कोई मेरी नजर बंद करे, कोई मेरे सोच को बंद करना चाहे, कोई मेरी जुबान बंद करने की फिक्र पे है, कोई मेरा गला बंद करना चाहता है, कोई मेरा सीना बंद करना चाहता है। एवें नहीं सर जी, इत्थे थोड़ा जिहा रुको, मैं थोड़ी होर एक पहलू नाल जियारत करवा देवां। ये जिहड़ी मैं सूरत पढ़न दिया, ये 22वें नंबर ते नहीं 20वें नंबर ते उतरी सी। इस तू अगली 21वें नंबर ते उतरी है मक्के च। ठीक है, इस तो बाद 22वें नंबर ते सूरत उतरी है इखलास, कुल हो वल्लाहु अहद। ते सूरह फलक तो पहले 19वें नंबर ते एक सूरत उतरी सी, उस सूरत दा नाम है अल-फील। ते उस तू एक नंबर पहले एक सूरत उतरी सी कुल या अय्युहल काफिरून। सर जी अगर किते मैं तरतीब वाल टुर पावां तो यकीन करो कुछ होर तू होर किताबुल्लाह नाल एक ताल्लुक और मुहब्बत और रब दे अंदाज, किते काफरां नूं चैलेंज करो जो करना जे, तुहाडा अपना दीन साडा अपना दीन, ओए कल्ला है मुका देवांगे। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, असी बन दियांगे कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, असी छड्डांगे नहीं कुल औज़ु बिरब्बिन नास। कौन करेगा है? कुल हो वल्लाहु अहद, मेरा तो कल्ला ही है। तुहाडे होणगे 360, तुहाडे होणगे 360, मेरा तो ताल्लुक ऐसा है। हाँ हाँ, ये सूरतें फिर उतरी यहां मक्के में 20वें और 21वें नंबर पे, फिर तब उतरी जब मेरे महबूब की मदीने में आके मिसाक के मदीना भी हो गया। उन्होंने कहा था यार ये मुहाजिर आएंगे, इन्हों किते कैंपां च पा देंगे। एक दिन आपने झट खलाया, क्या तुसी भी आ जाओ, मेरा भाई या तुहाडा भाई या तुहाडा भाई। जो वो खा रहे थे वही मुहाजिर खा रहे हैं, जो अंसार खा रहे थे, जो मुहाजिर अंसार पी रहे हैं वो मुहाजिरीन भी पीने लगे, जो वो पहन रहे हैं वो ये पहन रहे हैं, जिस छत में वो रह रहे हैं वहां ये रह रहे हैं। मिनट नहीं लगा, सारी एडजस्टमेंट भी होगी। कहते यार इन्नियां अकलां ते सोचा कित्थों आउण डईयां, साडे कोल तो 2 परौणे नहीं सैट हुंदे। अच्छा, मिसाके मदीना भी हो गया है, जंगबंदी भी हो गई है, जान के दुश्मनों ने रात निकाला था भी ये हो गया है। उम्र 53 साल तो लैके 60 साल हो गई है, तो 7वें साल तुहानूं पता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल 11 बीवियां भी हो गई हैं। सैयदा खदीजा फौत हो चुकी सी, तो सैयदा ज़ैनब बिनते खुज़ैमा भी फौत हो गई, बाकी 13 चों 11। 2 लौंडियां दा हिसाब है, वो साइड ते रख लो, वो भी उम्मुल वलद सैयदा मारिया किब्तिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। यहूदी सिर जोड़ के बह गए, बाहरों आन के साई साहब इत्थों दे जे या बाहर दे जे, कितों थोड़ा जा कोई साबका इत्थों दे जे। अच्छा, इत्थों वाले नूं लोकी बर्दाश्त कर जाते, कोई बाहरों आन के किते चढ़ जाए ना मसाला दे के इत्थों का नहीं है, बाहरों आया, आ फलानी जगह तो आया, असी इत्थे रह गए हैं, ठीक हो गया। यहूदी बह के सोचना जेड़ा तगड़ा कबीला है उन्हें ही बेटी इन्हों दिती है। 60 साल की उम्र च भी शादियां, सानू जवानी च भी कोई नहीं पुछण दिया। वड्डे भरा दियां फिर होई जान ते दूसरे हाले रहिंदे होण ते वो सोचण लग पैंदे ने, वो कुछ करो यार, कोई साडी भी। एक यहूदी कोलों बर्दाश्त नहीं होया, उन्हें 11 गंढां दे लई। एवें नहीं 11 गंढां, सर जी जरा बैकग्राउंड च जाना पैंदा है। कुछ गल्लां सिर्फ आमला नूं पता हुंदियां ने भी बैक की है, जिथे आन के तफसीर जरा थोड़ी जी ब्रेक लावे ना आमिल भी। बड़े लोग नहीं जी हजूर ते होया ही नहीं सी,
سر جی آپ کو پتہ ہی نہیں کائنات میں جتنی نعمتیں رب نے آپ پہ کی ہیں کسی پہ نہیں، اور جتنے حاسد آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں دنیا میں کوئی نہیں ایسا. جتنی عظیم تر نعمت ہوگی حاسد بھی اتنے بڑے ہوں گے. اسی صورت میں آئے گا 11 جگہ تو وال لے کے نا انہاں دا بڑھاوا بنا کے تے 11 جگہ تے گنڈاں دے کے سوئیاں ٹپا کے اس وقت دے حساب نال چیزاں چوزاں تے مدینے تو بھی 3 کلومیٹر باہر لے جا کے قباء دے کھوہ چ سوٹا ہے، نہ کسے نو لبے نہ کسے دا ذہن جاوے. تے جادو کی سی ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس سے مرد اور عورت میں دوریاں پیدا کر دیتے تھے. سب سے پہلی دوری ذہنی دوری ہوتی. دوری کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ بندہ محنت کرتے کرتے مر جاتا ہے. بیگم کہتی تو ساڈے لیے کیتا ہی کی ہے. بیگم ساری زندگی پکا پکا کے ہلکان ہو جاتی ہے، بندہ پھر کہندا تیرے نالوں تے او ماجے دے ہوٹل دی روٹی چنگی ہوندی. ذہنی دوری. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے حوالے سے کوئی جادو نہیں ہے، ایز اٹ ہے، کمال پہ ہے، جمال پہ ہے، عروج پہ ہے. مگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں نے ازدواجی حقوق ادا کر لیے ہیں، اور گھر والے سوچ رہے ہیں خیر ہے یہ اج میرے حال نہیں آئے، اگے ہوں تسی سمجھدار ہو. باقی 10 سال کی تے شاید انہاں چوں کسے حال دل. ہر بندہ یہ سوچ کے بیٹھا ہے معاملے ذہن. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 11 بیویاں 11 ٹوٹکے منتر اور جادو اور گریں، اور رب نے پھر علاج کے لیے بتایا محبوب تواڈے کولو 11 ایتا نہیں پئیاں. اللہ کیڑیاں؟ صحیح مسلم کی حدیث، بخاری کی حدیث صحیح مسلم میں ہے. آج رب نے جو آیتیں اتاری ہے نا، اس جیسی آیات پہلے کبھی دیکھی ہی نہیں گئی. یہ نہیں کہ پہلے اتری نہیں تھی، 20ویں اور 21ویں نمبر پہ اتری ہوئی ہے سورت. کئی دفعہ سانوں بھی لوکی کہندے نا یار تواڈے گھر بہت وڈی ایک دولت ہے. ساڈے گھر ہاں تانوں پتہ ہی نہیں، او جڑا تواڈا چھوٹا منڈا نا یا جڑا منجلا ہے یار بڑی کم دی شے ہے. کداں جی؟ او دے متھے تے لکھیا یار، میں پڑھیا. اچھا جنوں کوئی کچھ نہیں نہ سمجھدا انہوں اہمیت دین لگ پیندے. جب رب نے شان بیان کری اتاری، معوذتین میرے پیغمبر نے ذکر کرا، یہ نام ان کا تبھی تھا رب کی پناہ میں، چھتری میں، حفاظت میں، سیکیورٹی میں آ جانے کا نام. کیا بات ہے. موٹر سائیکل لائی نا ایک جوان نے، خبر لے لی وہ بھائی بوئے اگے نہیں لاؤنی سائڈ تے کر جیڑا بھی ہے چلے. جی اتنے سیکیورٹی والا کھلوتا ہوں تو انہیں لاؤن دینی سی. یہ مطلب ہے کتنا کتنا گیپ آ جاتا ہے. سائیں سانبھ لیندے، پھر گیپ آ گیا ہے، انہیں موقع ملا ہے، حسد کے وار کریں، جادو جن جنات منتر انتر شو شکنتر سب کرا ہے. حضور پھر اسی کدے لئیاں جے یہ رکھے کدی لئینے. فاللہ خیر حافظن کس لیے بولا؟ آپ نے پڑھنی ہے. پھر میرے سونیاں نے فجر تو بعد بھی، شام تو بعد بھی، اور بالخصوص رات نو سون لگے ہاں 3 سورتاں پڑھ کے ایدہ ہتھاں تے پھوک کے، سیدہ عائشہ فرماندیاں نے صحیح بخاری دی حدیث ہے، پورے جسم تے پھیر دے کر دے. پھر ساری زندگی دنیا ٹیل لاؤندی رہی ہے، پھر میرے محبوب تک انہاں دی اپروچ نہیں ہوئی ہے. سبحان اللہ. اس یقین کے ساتھ ذرا پڑھیے اور تھوڑا جم کے کل اعلان کر دو، جنہیں جو کرنا کر لو. ایک دن چھوٹا بیٹا محمد آیا تو کہنے لگا بابا مجھے سارے نا دھمکیاں دے رہے ہیں. میں کیا انہوں دی ہمت نہیں تینوں کچھ کہہ لین. باہر جا کے نا بوئیوں باہر تے سارے بھراواں نوں کٹھا کر کے کہندا تسی مینوں ہتھ لا کے وکھاؤ، مینوں ہتھ لا کے وکھاؤ. انہاں سارے نے کہا خیر ہے تینوں کیڑا جن آ گیا؟ کہندا جن نہیں آ گیا، مینوں پیچھے وڈے گھروں سپورٹ آ گئی ہے. بابا نے بولا اگر آپ کو کسی نے ہاتھ لگایا تو میں پھر سب کو برابر کر دوں گا. وہ نیوے نیوے ہو کے ماں کو گئے، بابا نے ایسے بولا ہے کیا؟ ہاں بولے ہے. کیا ہے؟ چھوٹا ہے، خبردار جی نے کچھ کیا تھا. ان چی ٹھنڈے پی گئے جڑے انہوں کٹن پھرتے سے. ہو جاتا بندے سے. وہ بھائی سارے دشمن میرے ہی ہیں. انا آتینا کل کوثر بننے کیوں نہیں؟ ساری خیر کثیر جو آپ کو دے دی ہے
फसल्ली लिरब्बिका वनहर, सारे क़याम स्टैंड लेने झुकने के अंदाज सजदे जो आपको मिल गए हैं, कुर्बानी दियां सारियां वैरायटियां भी तुहाडे कोल ने, ते फिर लोकां ते सड़ना ही है। लेकिन याद रखो तुहानू कुछ नहीं होना, मैं तुहाडे दुश्मनां दे दंद खट्टे करके ना मारां तो मैनू रब ना आखिया जाए। इन्ना शानिया का हुवल अबतर यहां आ रहा है। आज के बाद किसी को दर्द है, तकलीफ है, जिन है, जिन्नात है, जादू है, असेब है, दुश्मन है, शरीका है, बड़े बड़े आमिल ते पता नहीं किन्ने किन्ने खड़कन्ने खां ते फन्ने खां जिन्ने भी ने, उन्होंने एक बारी घर जाके 10 कुल आऊदो। मैं अपने जलसे की सिक्योरिटी किसी को दे दईए ना तो बड़े खुश होईदा जी, इत्थे बड़ी तगड़ी सिक्योरिटी की ब्रांच है, असीं उन्होंने सिक्योरिटी दी है, ए कैमरिਆਂ की कवरेज फलानी पार्टी को दी है, साउंड सिस्टम फलाने को आख्या है, तो जे फौज वाले कोई 4 फौजी भेज देन, सर जी इदा जा नसरुल्लाह, तेरे रब की मदद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, जेड़ा रब रात दे नेरियां नूं चीर के सुबह कढ़ सकदा है, मेरे सारे दुखां नूं पाड़ के चीर के सिट के वो मेरे लिए सुख भी कढ़ सकदा है। अगली आयत कीजिए, मिन शर्री मा खलक। हुण मैं लफ्जां ते नहीं जाना, नहीं ते लफ्ज़े मा दे अंदर पूरी कायनात रब ने दाखिल कर। मिन शर्री मा खलक, पूरी कायनात में शर की कोई किस्म, कोई वैरायटी, चिट्टा इलम या काला इलम, वो चिट्टे चौंसे ते कीता होवे ते भावें काले चौंसे ते कीता होवे। चिट्टे चौंसे ते काला इलम किद्दां हुंदा है, जिहदे ते बहुत ज्यादा बुढ़ी नूं भैणां भाइयां चों रिश्तेदारां चों किसी नूं प्यार आ रहा होवे ना, वो तुहानूं अज मिल्क शेक पियाईए, ओ छड्ड यार चिट्टे चौंसे दा, अनवर रटोल दा, फलाणे दा, मालदे दा, दुसहरी दा, आओ भाजी थोड़ा जिहा उहदे नालों फिक्का पानी पी लिया जे, इदां दे जूस ते मिल्क शेक नालों, इहदे विच ही काला हुंदा जे, ते काले दे विच फिर उदां स्ट्रॉबेरी च फिर अगे वेख लो, फालसियां च होर गिण लो, ये तरीके चल गए हैं। कोई सर उठा के ना चले, हुस्न लेके ना चले, किसी का डेला खूबसूरत है तो क्यों है, कोई खा रहा है तो क्यों, पी रहा है तो क्यों, दुनिया जलेगी। एक असी साड़न भी मुफ्त दा लिया है, चिंगची रिक्शा किन्ने दा आउंदा लैके ते पेंटर तू पहली गल लिखवाउंदा है, पिछे लिख दे शरीकां नूं अग लगदी, उन्हां नूं भावें पता भी ना होवे, उन्हां दी जुत्ती भावें इस तों महंगी होवे, लेकिन इन्हें लिखाउणा शरीकां नूं अग ले, अगे लिखिया हुंदा जलने वाले का मुंह काला। कुछ असी आप भी साड़ी दा वखा वखा के, स्टेटस ला ला के, घर भावें दाल ना लभी होवे, स्टेटस ते माशाअल्लाह अज फलाना पिज़्ज़ा चलिया ते आओ चलिया, नहीं। यहां याद रख, अपनी पर्दादारी भी रखनी है, इस्तईनु अला हवाइजिकुम बिल कितमान, वो भी चलना है। लेकिन अगर किसी ने कोई पंगा ले लिया है तो फिर परेशान होने की लोड़ नहीं। तुहानू जो कुत्ता पवे तो लागे थोड़ी जी उच्ची जगह होवे तो छाल मार के उत्ते चढ़ोगे कि नहीं? सर जी ऐतां चुक के तां नूं रब्बल किद्दां लैके जा रही है ने, जरा वेखो, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। आसमानों में, ज़मीनों में, कायनात में, पहाड़ों में, सहराओं में, दरियाओं में ते शर 4 जगह अमल बनाउंदे जे। एक पानी वगदी ज़मीन दे किनारे, एक हिलदी शाख ते दरखत दे नाल बनाउणगे, या किते भार दे थल्ले देणगे ते या किते पानी दे अंदर ते या किसे कबर दे थल्ले मुड़ जाके। मिन शर्रि मा खलक, नहीं दुनिया को पता, मेरे रब ने बताया, रहनुमाई करी, वो कुबा के कुएं तक दुनिया पहुंची, वहां से निकला, खोला गया और ये आयत पढ़ी गई, मेरे रब ने सारी चीजें उन पे उलट दी। मिन शर्रि मा खलक, अगर यकीन जे ना तो इस आयत तो सीख लो, हर जादू दा तोड़ जे, हर जुर्म का तोड़ है, लेकिन गंद नूं गंद नाल नहीं धोईदा। काले जादू का इलाज काला नहीं, ओदा कुरान पाक मुअव्वज़तैन, जिसके पास ये है मेरा ईमान है, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। गासिक आंदे ने रात नूं ते ओ रात ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਦਵੇ ਤੇ ਵਕਬ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰਾ। ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਪੁੱਤ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਆ ਪਰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਦਿਸੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ, जहां कोई रास्ता नजर ना आए, कोई रोशनी नजर ना आए, कोई सबील नजर ना आए, वहां क्या है?
وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ سب تو زیادہ دشمنیاں لڑائیاں قتل و غارت یہ راتاں نو ہی جنگلاں دے شیر بھی راتاں نو سپ ٹھوئیں بچھو بھی راتاں نو تے پھر ماشاءاللہ انسان تو بھی بڑے خوفناک سپ بھی راتاں نو سانپ اگر ڈس لے ہے زہر کا تریاک بہت آدمی اگر ڈس لے تو ہر سانس بکھر جاتی ہے یہ جتنے شر شرور ہیں جو راتوں کو پلان کیے جاتے ہیں تو انہوں پتا جے جڑے چلے کٹ دینے عمل چلا دو طرح دا جے ایک نوری تے ایک کالا کالے چلے لی ضروری ہے کہ رات نیری ہوئے تے چان نو گرہن لگا ہوئے تے دن نو سورج نو گرہن لگا ہوئے تے او والے چلے کٹے ہون تے پھر گلاں بن دی ہیں اللہ کہتے ہیں ان کو کہہ دے راتوں کو چیر کے دن نکالنے والے رب کی پناہ میں آ گیا ہوں کرو جو کرنا چاہتے ہو کر لو ہر طرح کا شر جو تمہارے بس میں وہ لے آؤ راتوں کو کرنا ہے راتوں کو کر لو وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ سارے مفسرین نے دا منع کیتا ہے کہ ایتھے من شر النفوس النفاثات کیونکہ کلیاں عورتاں تو نہیں نا پھوکا مار دیاں مرد بھی جادوگر بہت نے لہذا ایتھے النفوس نو مقدر مننا گئے اچھا جی ٹھیک ہو گیا یہ معنی آپ نے کر لیا کیا صرف گرے باندھ کے ہی پھوکے ماری جاتی ہیں پھوکا مار کے گرا نہیں بج دیاں یہ فرق سمجھا جاؤ عموماً 11 گریں لگائی جاتی ہیں ایتھے رسی نہیں تے میں تانوں وہ گیرا بھی جڑیاں عمل لوگ لاؤندے نے تے جداں دیاں بن دینے تانوں تھوڑا جہا بنن وکھا دیندا تے کتھوں کتھوں بن دینے تے 11 تہاڈے عزائر رئیساں نو کداں لیندے نے وہ بھی آ گیا لیکن ایک ہور بھی پھوکا نے جڑیاں وجدیاں نے تے امید ہے تسی نعرہ تکبیر بھی نہیں مارو گے سبحان اللہ بھی نہیں آکھو گے الحمدللہ بھی نہیں کہو گے استغفر اللہ بھی شاید چپ کر کے پولے جے کرن دی ہمت نہیں کتے آواز اتے نہ چلی جائے لیکن ہے جے جدوں ہوندا نا ویاہ جیڑی ماں سارے دکھ سکھ پوت نال کردی نا تے جیڑی بھین ہر چنگی ماڑی بھرا نو کہندی ہے او جو کہندی ہے نا وہ خیر خائی ہوندی ہے تے جے 2 منٹ بڈھی کول بہ جائے نا تے کوئی گل کردے ہون او ایدے کان چ پھوکا مارن ڈئی ہو اے جیڑی پھوک ہے نا اس تو وڈا جادو کوئی نہیں جے اے جنہیں پہلے مار لئی بندہ او دا اینو کہندے نے کناں دے کچے جنہیں پہلے پھوک مار لئی بندہ او دا اے پھوکاں کدے کدے تے وجیاں نے او دا علاج کوئی نہیں ساڈے کول کیونکہ انہیں بوڑھی دے سامنے تو پڑھ نہیں سکنا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد اے تے ہونا ہی نہیں یہ بھی ایک معنی ہے میرا جنہیں کن بھریا میں اودا فلانے نے آکھیا میں او دے دل چ گرا بن لئی میں نوں چھڈ دینا ہے میں نوں بلاونا نہیں اچھا میرے منہ تے ایویں دا سی انہیں ایویں کیا ہے او میرے بھائی پوری دنیا لفظوں کی گھائل ہے پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے لہجے آگ لگا دیتے ہیں جس لہجے نال پھوک ماری دی ہے نا وہ پورے بھیڑاں بھراواں تو جنہاں نال رل کے کھیڈے کٹھے جمے پلے ایک جگہ تے رہے پوری زندگی گزری اوہی بوریا بستر چک کے تے ماں پیو نو اج نہیں جے ویکھی کنی وائرل ہوئی ہے او 4 پیلیاں لی 4 کنالاں لی پیو نو منہ تے چھتر مارن ڈیا کسے نے جڑی پیچھے کھڑی ہے لگدا پھوکا اودیاں ہی نے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ اچھا اے تھے میریاں باجیاں بھیڑاں ماواں ناراض ہو کے نہ بہن پی مولوی آئی سانو لے دے گیا آیا تے قل اعوذ برب الفلق پڑھاؤن سے اے دے تو بہتر سی ساجد صاحب تسی آپ ہی دے لیندے اے کی کیتا ہے کچھ بندے بھی باجیاں مزاج ہوندے نے کنوں پولے منہ بڑ بولے سنی جانا اچھا تو میں دسیا میری بھی سن او میرا بھی پڑھایا تا ہی کہندا ہی آ تیرا جڑا بندہ نا یہ تیرے سامنے اداں سانو اداں کہندا ہی سکے بھرا بھੈਣ نو کہن ڈیا ہوندا ہے پیو دھی نو کہن ڈیا ہوندا ہے ایتھے نہیں تیرا گزارا ہونا چھڈ پرے
یہ ہے ہی ادا. انہیں کتے ایک دن بوڑھا کی کہہ دیتا سیدھا نا نہیں لیا, یہ ادا چل. رسول اللہ وسلم نے فرمایا من خبب امرأۃ علی زوجہا فلیس منا, جس نے کسی کی بیوی کو, بہن, کسی کی عزت کو, آبرو کو کسی کے خلاف کرا, اپنے شوہر کے خلاف کرا, وہ صرف شیطان ہی نہیں ہے, کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے. من الجنت والناس آگے آ رہا ہے, ہمیں نہیں ہے. یہ جیڑیاں گرہ نے نا جادوگر نے بنیاں, وہ تے اپاں لانگاں گے چھڑا, تے انہاں دا تو پتہ ہے. پہلے انہاں نے تھلواں دھڑ بننا ہے, آج تھلواں دھڑ ٹیڈ وما تحتہا, آج اتلا سر 11 حصے ایدے وچ تواڈے اعضائے رئیسہ آ گئے نے. اینوں لیا کے سائیاں نے اگلے پاسوں میں بن دینا ہے, تے اے تانوں پچھلے پاسوں میں بن دینا ہے. اے جے انہاں دا بیسک اگے جو ہوئے گا. ہن چیمہ صاحب نو کہہ لو بھی ایتھوں دے جننے بھی جٹ جٹ نے کٹھے کر لین, تے اینوں کھچ کے جویں کھچی جاؤ گے نے تنگ ہوئی جانا ہے. اے جے بجے تسی, دماغ بند گیا, نظر بند گئی, سنگنا مینوں یہ بو آتی ہے, شوہر سے بو آتی ہے, بیوی سے بو آتی ہے, پیو تو بدبو آتی ہے, ماں سے سمیل آتی ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, انہاں سارے چیزاں دے پیچھے کی ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. کوئی ساڑو خاندان دا چشم و چراغ بیٹھا ہے, نہیں تے کام نہیں سی ہونا. حضرات کوئی برائی, کوئی بیماری, کوئی تعویذ, کوئی دھاگا, کوئی جادو, کوئی ینتر, کوئی منتر, کوئی روپیہ, کوئی پیسہ, کوئی پامس, کوئی لکیروں کا فقیر, کوئی علم جفر, کوئی علم ابجد جننے بھی لے کے بیٹھے جے نا, یہ کسے حاسد دے کہن تے آرڈر پھڑ دے جے, نہیں تے کون آرڈر دے. یہ مثال میں نے بڑی مرتبہ دی ہے. بیگم نو اتاریا مسیت اگے جمعہ پڑھاؤن دارالسلام, جتھے والے موٹر سائیکل کھڑا ہے نا, تے اوتھے ہی ایک خاتون آ گئی, کہندی جی پروفیسر صاحب تواڈے نال ایک کام ہے, سس نے تنگ کیتا ہے, 16 سال ہو گئے نے, سانوں نے کدی ایک منجی تے نہیں بہن دتی. حکم, کہندی اپے سمجھ جاؤ, سمجھدار ہو, حکم یہی ہے کہ مگروں لے جائے. کداں لوڑی, جان ہی چھوٹ جائے, تویج دے دو کوئی. ٹھیک ہے جی, ہو گیا. جمعہ پڑھا کے اتھے ہی آیا تو بیگم نو بٹھان لگا, تے ایک بوڑھی اماں پوت ساجد ہاں. میں کہا جی سنیا تو تویج دینا بندہ مار دینا. میں کہا جی. پوت ایک مینوں بھی دے چھڈ. میں کہا کی کرنا, ایک کڑی نے تنگ کیتا, میرا کلا کلا منڈا, میں دی خاطر ساری زندگی گزارتی. پہلی رات ہی میرے بندے نے مینوں طلاق دے دتی سی, وہ خطرہ ہو پیا, ہوں بوڑھی پیچھے لگا ہے. میں کہا جی منڈا مروانا, نہیں, وہ جڑی پوری ڈین پیچھے لگی انہوں مرانا. دونوں نے سکھنا سوکھ لیا کہ میرے بینک بیلنس چ ماشاءاللہ 3 لاکھ بھیجن گے. انہیں وہ مرونی, انہیں وہ مرونی. اصل کیا ہے پیچھے حسد. مولویوں میں آ جائے حسد, جماعتوں میں آ جائے حسد, ورائٹی مختلف ہو سکتی ہے. سیاست دانوں میں آ جائیں حسد, ہمسایوں میں آ جائیں حسد, فیکٹریوں میں چلے جائیں حسد, دکانداروں میں, پروفیشنلز میں آ جائیں حسد, ہر جگہ حسد. کیتے تو یار یہ ہوندا نا جنوں غیبتہ کہندے نے. غیبتہ کی ہوندا ہے؟ رشک. اللہ کڈی سونی جوانی دیتی ہوئے دیاں جوانیاں نو ہور ودا تے سلامت رکھ. اللہ کوئی اداں دا جوان میرا منڈا بھی مینوں دے چھڈ. اللہ کنی سونی خطابت دیتی ہو, اللہ ہور چن لا لوکی مائل ہون, کوئی اداں دا اللہ گور مینوں بھی دے چھڈ. اللہ ایڈی سونی آواز دیتی ہو, قرات کردے نے, تے ساڈے یار کی کردے نے, قاری صاحب جی ماشاءاللہ تہاڈی آواز بہت سونی ہے, بس میں گلے چ تھوڑا جہا مسئلہ ہے, میں تہارے کیتے دھانے پسوا تے آیا, وچ ہوندے جڑا نا الاچی پاتم چھوٹی, اے تسا ذرا چٹاہے کھوائے ٹھیک تھی ویسوں. قاری صاحب نے چٹی نہیں تے اندر مال دوجا پایا سی, آواز والے ڈھول بہ گئے, تو مڑ کے زندگی پر انہوں دی آواز ہی نہیں نکلی. ہمارے ایک بزرگ ہے, انہوں نے کسی نے کہا جی تسی گلے چا منہ چ گولی رکھیا کرو, اتنا گلا بہندا نہیں, کتے جلسے چ بہ گیا, وہ پکا ہی بہ گیا, مڑ کے زندگی پر نہیں بولے. خیر خواہی کے روم میں من شر حاسد اذا حسد پڑھی جاؤ تو پھوکا ماری جاؤ. صرف پھوکا نال نہیں, پہلی یہ ہے کہ میں نے پڑھ کے حسد نہیں کرنا, جو بھی قرآن پڑھے وہ حسد نہیں کرے گا, رشک کرے گا. یہ ہے وظیفہ.
صرف پھونکے نہیں، صرف تویز نہیں، یہ کتاب عمل ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب رہنمائی ہے۔ جو کسی اور کا تھا وہ اور کا ہے، وہ میرا نہیں۔ بوئے تے لے آ کے نا دنیا دی مہنگی ترین گڈی کھڑی کر کے دوستاں نے کیا ملتان جانا تے بہ جاؤ، میں کہا جی نہیں گڈی اپنی، کہندے نہیں بہت منٹاں چ تواڈے والی تے لیٹ پہنچن۔ میں کہ سر جی جیڑی میری نہیں وہ سونی کادی، جیڑی میری نہیں وہ سونی، میرے نال جانا جے تے میرے والی گڈی تے، تواڈے والی تے نہیں۔ سر جی 3 کام کیتے بندہ کہن لگ پوے نا کہ میری بڈھی ورگی کوئی بڈھی نہیں، جیڑی میری نہیں وہ سونی کادی، تو دنیا دے رولے مک جان، تویز مک جان، عمل مک جان، تے بڈھی کہن لگ پوے بندہ میرا اے دے ورگا کوئی ہور ہونا ہی نہیں۔ رولے تے ایتھوں ہی پیندے نے نا، دل تے ادو چر جاندا جدوں بڑھی کہے بندہ تو میری بھین دا ہے، میرا تو میں خسم لڑن نو ہی رکھیا ہے۔ سر جی دل تے چر گیا، پھر قل اعوذ برب الفلق، پھر پیچھے کیا بچا؟ پھر کچھ نہیں رہنے والا، پھر عمارتیں گرتی ہیں، دل ٹوٹتے ہیں۔ اس لیے سب تو پہلے اینو پڑھنا ہے، اللہ تے توکل کرنی ہے، تے ایدے تے عمل کرنا ہے۔ عمل یہ کرنا ہے کہ جو اج تک پٹھا کام کیتا ہے وہ مزید اگے نہیں کرنا۔ اگے آؤ، قل اعوذ برب الناس، سورہ فاتحہ 5ویں سورت ہے جو اتری تھی، اللہ نے ترتیب میں پہلی کر دی، اور اس کا پہلا لفظ کیا رکھا؟ الحمد۔ آگے کیا ہے؟ للہ، آگے ہے رب، آگے العالمین، اس کے بعد ہے الرحمن، پھر ہے الرحیم، پھر ہے مالک یوم الدین، ایاک نعبد۔ مفسرین لکھ دے نے کہ توحید دیاں ساریاں قسماں اللہ نے تھے مڑ چ پاتی ہیں۔ توحید ربوبیت رب العالمین، اسماء و صفات الرحمن الرحیم، ایاک نعبد توحید الوہیت، تے اختتام بھی اللہ نے اتھے جا کے کیتا ہے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، ربوبیت بھی، الوہیت بھی، اور اسماء و صفات بھی، تینوں چیزیں اللہ نے وہاں اختتام۔ لیکن آخری حکم کیا ہے؟ کل، اور پہلی خبر کیا ہے؟ الحمدللہ۔ ساری دنیا کے رحم و کرم اپنی جگہ، لیکن اصل تعریف کی رجسٹریشن تیرے رب کے نام ہے۔ اور آخری خبر کیا ہے؟ وہ حکم ہے کہ تو نے پناہ میں آنا ہے، اور رب کی پناہ میں آنا ہے۔ وہ رب جو باقی انسانوں کا ہے وہ تیرا بھی ہے، تو بھی انسان، میں بھی انسان۔ کتے ایک نو کوئی چھیڑے نا منڈے نو تو دوجا کہندا ٹھیک ہے تیرا ابا میرا نہیں، تیرا ابا میرا نہیں۔ موٹر سائیکل تو نہیں کھول پیندے دو بھرا، اوے مینوں ابے نے لے کے، اچھا ابے نے لے کے دیتی تو پھر میرا ابا نہیں۔ نکی نکی گل، تو پہلے پراٹھے تو میں لینا ہے، وہ کہندا میں لینا ہے، وہ کہندا میری امی، میری نہیں، میری نہیں۔ تو میرے بھائی پھر یہ سب ہے، اللہ کہتے ہیں میں سارے انسانوں کا رب ہوں۔ اعلان کر دو قل اعوذ برب الناس، انسانوں سن لو، میں نے سیکیورٹی رب کو دے دی ہے۔ مالک الناس، پوری کائنات میں جس کی بادشاہت ہے، سیکیورٹی اس کے حوالے کر دی ہے۔ الہ الناس، میں نے اس کو سیکیورٹی دے دی ہے۔ سارے قارونوں کو، فرعونوں کو، حامانوں کو، نمرودوں کو، ابو جہلوں کو جھکنا پڑے گا، میرے رب کو جھکنا نہیں پڑتا۔ الہ وہ ہوتا ہے جسے جھکنا نہ پڑے، انہیں نہیں جھکنا، تو انہوں جھکنا پینا ہے۔ مان جاؤ، لوٹ آؤ، جو کیا ہے واپس کر لو، نہیں کرے گے تو پھر ہم کروائیں گے۔ الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ ایتھے کسے نو خناس کہہ کے ویکھو، تے قرآن تے کہن دیا ہے جنہیں بھی چھپ کے دل چ کچھ رکھے ہے تے مڑ کے وار کرنا ہے، تے بغض کڈنا ہے، تے ساڑ کڈنا ہے۔ سر جی توا منہ نو لائیے، منہ کالا، ہانڈی چٹیے، کروڑی تھلوں، چول چو کڈیے یا کولے پھڑیے، کوئلے دا کام کریے، پٹھیاں چ رہیے۔ سر جی پینا تے ہے، پھر اللہ کہندے نے اے باہر نہ بھار نہیں چکی پھردا، باہروں تے ناتا دھوتا ہے، اندروں کالا ہے۔ من شر الوسواس الخناس، چھپ چھپ کے وار کرنے والا۔ سامنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی، بڑے بڑے پیر نے، بڑے چودھری نے، بڑے نیک نے، بڑے متقی نے، اٹھ کے جی ٹر جاندہ اب پتہ ہی کیڑا کنجری اے رئیس المنافقین ہی وہ یار تو سامنے تے تعریف کرن ڈیا۔ اچھا ڈی یار کا دیاں تعریفاں،
یہ شر تو ڈردیا میں کیا فلان کیتا مینوں اللہ دی قسم گھر گھر دی کہانی جے آ چکر نہ ہوندا اسی ٹھڈوں صاف ہوندے سینے تو صاف ہوندے علم نشرح لک صدرک تے ساڈے لوکاں لئی سینے کھلے ہوندے تے اسی ایدیں کدی تنگیاں نہ ویندے جنیاں ویکھن ڈے ہیں من شر الوسواس الخناس میں نہیں تعریف کر رہا اللہ خود کہتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس لوگوں سب تو زیادہ وار انسان دے سینے تے ہوندا جے لہذا نماز چاہتا ہے میں نہیں سینے تے بنایا وصلی لربک وانحر ایڈے تے ایڈے وار نہیں جے ہوندے میں دس دنا گل سینے پئی نہیں تے بھار چکیا نہیں تے کینہ آیا نہیں تے سینہ گیا نہیں بڑے بڑے دلیر اور بہادر دیکھے امیر کو فقیر ہوتے دیکھا بادشاہوں کو غریب ہوتے دیکھا کرسی ملی ہوئی تھی مگر چھن گئی سبب کی سی کہ سینے چ دوجیاں لی بھار چکی پھردے سی کانڈ پیچھے بیگ چک لینا آسان ہے آ جڑا سینے چ بھار چکی پھرنا نا ایویں بلا وجہ دا ہر بندہ کتے نہ کتے ٹوری پھردا اینوں پھر کہو میرے چولہے دکھدے نے کولے دکھدے نے میری کمر دے کڑے دکھدے نے میرے گوڈے دکھدے میرے پیر بھار نہیں چکدے او بھائی کداں چکن پوری زمانے دا تے جنہ بھار ہے او تو سینے چ پایا ہے پھر دل تے بھی جی کچھ ہوندا مینوں ذرا پھوک ماریا جے سر جی اگر بغض لے کے کینہ لے کے حسد لے کے دوسرے کی نفرت لے کے برائی لے کے بڑ بڑ لے کے گناہ لے کے گالیاں لے کے الفاظ لے کے جملے لے کے ویکابلری لے کے پتہ نہیں کیا کیا لے کے پھر رہے ہو اس صورت کو پڑھ کے عمل کرو جاؤ ایک جملہ نوٹ کرے آجائے چھوٹا بندہ لیکن جملہ بڑا ہے رب شاہد رات نو سون لگیا پوری دنیا دا ایک بھی کلمہ گو بندہ ایسا نہیں جدے بارے میں اپنا سینہ صاف کر کے نہیں سونا یہی وجہ کہ سویرے اٹھ کے نہ کرسی دی فکر کھلو کے پڑھا لئیدا نہ لبے کالج کھلو کے پڑھا لیا نہ عہدے دی فکر جنہ کر ہوندا ہے دل نال کری جاؤ کام دے نمبر تے اللہ نے لاؤنا ہے بندیاں کولوں نمبر لواؤن ٹر ہو گئے تے دو دفعہ ری چیکنگ کروا لو اگلے پہلے نالوں ہی ہور نمبر کٹ لیندے نے کیڑے چکر چ پئے ہو بیگم تو نمبر لوانے جے ماں دے نمبر گئے ماں سے لگوانے بیوی کے گئے بہن سے لگوانے لگے زیادہ بڑھنے لگے خیر خواہ بننے لگے کوئی اور رشتہ گیا ایک بھائی سے دوسرا گیا ہمسائے سے رشتہ دار گیا مسجد سے دوسری مسجد گئی انتظامیہ اور جو ہے وہ خطیب اور امام گئے جماعتیں گئی سیاسی قائدین گئے حکمران گئے پارٹیوں کی پارٹیاں گئی کیڑا بچے آجے تے پھر بھی پوچھ لو سبق کسے نہیں سکھیا کہ ہر بندے نے کوئی نہ کوئی مرشد تے پیر پڑھیا تو دم بھی سارے کر دے جے تسبیح بھی سارے پڑھی ہے تو صبح شام دے ذکر اذکار بھی لیکن یہ صرف بولنے کہنے کرنے سے نہیں کچھ کرن دے بھی کم نے کچھ چھڈن دے بھی کم نے پناہ چ آنا ہے تو ذرا جے پناہ چ آن کے بھی تو بچہ بھج کے پھر انگلی دے کرنٹ نو تے نگران بھی کھڑا کیتا ہوئے تو کم والی نے دو ٹھوکڑیاں نہیں کہ تیری ماں کہہ کے گئی ہے لیکن میرا حساب ہور ہوندا ہے میرے ایک منڈے نو بڑا ہی شوق سی جتھے انہیں سوراخ ویکھنا نا بجلی والا دے انگلی ماں نے بھجنا بھراواں نے پھڑنا نانکیاں پھڑنا دادکیاں پھڑنا ایک دن کلا ہی تو میں آخیا رہا گل سن جی انہوں نے کہا بیٹا کتنا مزہ آتا ہے اس میں ایسے انگلی کرنے سے بابا کوئی لگانے ہی نہیں دیتا میں کہا چل آج تو میں شاباش چیک کر اگے گیا اللہ اکبر کالو میں نے کہا ہاں بابا ماریں گے تو نہیں میں کیوں مارنا بہت تیرا دل کردا بسم اللہ پہلے انگلی لائی تو کچھ نہیں ہویا میرے خیال کوئی وہ اوپر والی سی تینا سوراخاں چ جڑا وڈا جاندا کچھ نہیں ہوا میں کہ پت دوجی چ ٹرائی کر ہن مینوں پتا تو سی کہ پیچھے کوئی سسٹم لگا ہے جو کچھ ہویا تو انہیں ٹھک آ جانا تھلے بریکر نے لگا ادھروں جھٹکا پیا ادھروں بریکر تھلے ادھروں منڈا تھلے مڑ کے میں کہاں پوتو ایک رہ گیا سوراخ کہے نہیں بابا نہیں اگر میرا رب روکنا چاہتا تو یوں روک سکتا تھا اوے سنو رب حکم دیتا ہے نا تو آزماتا ہے اگر رب چاہتا کہ ساری دنیا نمازی ہو جائے تو سر دے بال بھی اپا نماز پڑھن آنا سی تو ریڑ دیاں بھی آنا سی راتی جو ستیاں گہری نیند چ موتریاں بڑا چھوٹا آ جاوے کداں ساریاں نینداں پیاریاں کر کے 10 بسترے لنگ کے منجے لنگ کے پتہ نہیں کتھے کتھے پہنچ جائیدا کہ نہیں
ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਟੋਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਸੀਤੇ ਵੀ 5 ਟਾਈਮ ਲਿਆਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ। وہ صرف دیکھ رہا ہے کہ پیار سے کون آتا ہے، وہ روکنا چاہتا تو روک سکتا تھا۔ 2 منٹ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿਲ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੀਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਪਲ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਫਾਲ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਨਾ, 100 ਦਫਾ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ। 2 ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਾਲ ਹੀ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ایسی بات نہیں ہے، رب کے اپنے اصول ہیں۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے، سزا و جزا حشر پہ ہی نہیں موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے اگر کوئی فیل کرے تو، لیکن اسی فیل کری دا ہی نہیں۔ انہیں میں نے اینا جلیل کیتا، میں ذرا نہیں فیل کیتا۔ اے ساڑی زندگی ہے، اے ساڑا صحاب ہے، پورا قرآن پڑھ لیا، آخری 2 سورتوں تے پہنچ گئے ہیں، لیکن خناس نہیں نکلیا۔ جنوں ملے گا بھی خناس ہے، وہ بھی خناس ہے، وہ بھی خناس ہے۔ آج جو تسی فرما رہے ہو ایک ہی ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ کن کولو پولا پولے پولے وار کر کے پھوکا مار کے جیڑی میں گل کرن دے ہو رہے ہو کے سنیا جی میں تانوں دساں، انہیں پاویں کچھ بھی نہ کیا ہوئے وہ سینے چ بھار پی گیا، انہیں پتہ نہیں یہ کن چ کی آکھیا۔ 2 پاسے وہ بھی بھار چکی پھردا، یہ بھی چکی پھردا۔ تینوں کی گل کہی؟ وہ کہندا مینوں کوئی کہی ہی نہیں، لے یہ بھی جھوٹا وہ نال دا ہی رگڑے گئے سارے ہی۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سر جی جن ضروری نہیں، او بابا 100 سال دی عمر والا تے آسمان تک قد والا، آپاں بھی سارے جن ہوندے ہیں۔ ہر بندہ کدی بندہ ہوندا جے کدی جن ہوندا جے۔ جے زہری سامنے آ جائے تے اناس، چھپ کے وار کرے تے خناس، تے جے وار دا پتہ نہ لگن دے تے جن تے جن۔ عاملہ کول جن کیڑے ہوندے نے؟ میرے کو لے کے آئے، بلکہ میں دوسری مثال سناواں۔ میں کراچی ایک دفعہ ایئرپورٹ تے اتریا، دوست ملے جے میرے گھر مسئلہ لے گیا، میں جاندیاں ویکھیا کچھ بھی نہیں سی۔ ہوں جن کہے کہ مینوں دم کر لمیاں پا کے، تے جی میں باقی سارے وہ کرتے ہیں وہ پروسیجر پورے کر، میں کیا ہے نہیں تے کراں کی؟ سارے کہن بھاجی ہے قبرستانوں چمڑیا ہے، آ ہویا فلان ہویا۔ میں کہ بھاجی جن ہویا تے تو ہلے گا نہیں، نہ ہویا تے آن والے دنوں چ اے سندھ نہیں رہنا۔ سر جی اگلے ہفتے ماشاءاللہ جن ماہ عملے دے فیصلہ آباد پہنچ گئے۔ اگر یہ جنات ہے جڑا اسی گلی پاؤنا یہ تو 15 چمڑے نے، یہ عاملہ نے کور رکھے ہوں نے۔ سر جی رب تو ڈرو، مریض میرے پاس آیا ہے، میں تشخیص کے لیے آیا ہوں، میں گڈی دا پنچر لواؤن گیا، 5 دنوں ہوا نہیں نکلی، ہوں فیصلہ آبادوں ٹریا ہوں نہیں نکلی، سویرے جا کے دیتا، وہ کہندا 4 کل نکلے نے۔ میں کہ یار میں تو ٹوئے سی کیڑے نے وکھائی ذرا، 4 ایکو جی نکلے نے تو بریک بریک۔ سر جی جیڑا کولوں کل لا کے تے کہے جے اینے پنچر نے تے اوتھے تے مینوں ٹینشن ہووے، میں ہوا پران لگا تے وہ ٹوٹی نو ماڑا جائے جا ٹیڑا میڑا کر کے کہہ جی اتھوں لیک ہے تو میرا دماغ کام کر جائے، لیکن رب کے قرآن کے ہوتے ہوئے، رحمان کے کلام کے ہوتے ہوئے، معوذاتین کے ہوتے ہوئے، 11 آیتوں کے ہوتے ہوئے، اللہ کے تحفظ کے ہوتے ہوئے، رب کی نگرانیوں کے ہوتے ہوئے، ایمان جیسا عقیدہ ہوتے ہوئے، پھر میں جا کے جگہ جگہ تے ڈگا تو پھر سر نفسیاتی طور تے مضبوط کرو خود نو۔ آخری مثال تو یا سلام، مینوں ساری دنیا نے کہا تیرا ابا جننے کام کردا سی نا انہاں دا 60 سال دا تجربہ ہے، سارے جن تینوں الٹے پینے نے۔ میں کہا جی کیوں؟ کہندے جی وہ پھر ماں پیو دا بھار اولاد تے پی جاندا۔ کہ ٹھیک ہے اوکے ہو گیا جی، مان لیا۔ اللہ نے ایک بیٹا دیا اب نارمل ہو گیا، کیا تانوں کیا نہیں سی؟ میں کہا یار جنیاں دے اب نارمل ہوندا نا، جین نمبر 16 ڈیمیج ہوندا ہے، وہ سارے جنات دا کام کردے نے۔ کہندا جی بالکل۔ میں کیا ہو تو ملوائیے پوری دنیا چ، ایسے نہیں ہے۔ پھر ایک جگہ مکان لینے لگا
पता चला कि बड़ा सस्ता है। मिसाल मैं पहले भी दे चुका हूं, लेकिन आज इस सूरत के हवाले से, गुजरांवाला से उसका एक ताल्लुक है तो जिक्र करता हूं। मैं गली च गया तो मैं उत्थे पूछे तो प्रॉपर्टी डीलर ने कहा सर जी मकान तो बहुत अच्छा है, मार्केट रेट ਉਹਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 15,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲਿਆਂ ਤੋਂ 3500 ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 3 ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਚ ਰੋਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਬਸ। मैं जब निकला, प्रॉपर्टी डीलर निकल गया तो हमसाए आ गए, भाजी मकान ना लिया जे, भारा जे, इत्थे जेड़ा आया वो नुकसान करा के निकले। नफसियाती वार ये होते हैं आपके और मेरे, ये चलते हैं, ऐसे बात होती है। ओ जी सारे टेस्ट करा लिए हैं, एलोपैथी में कुछ नहीं आया, होम्योपैथी ने इलाज किया कुछ नहीं हुआ, फुला ने करा कुछ नहीं है, उन्हें क्या जी कोई बाहर दी कसर है दम कराओ। मेरे को आउंदे ने इदां दे, मैं कहना भाजी बाहर दी कोई कसर नहीं, अल्लाह दी कसम चका लो, ये अंदर दी कसर है। नहीं 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 भाजी ऐसी कोई गल नहीं, सुनो फिर। खैर मैंने बुलाया उसको, मैंने कहा इसको वाइट वॉश करवा दे। हो गया, सामान लेके आया ना, फिर हम सारे इकट्ठे होके आ गए। प्रोफेसर साहब जान दो, जिद बहुत करते, शक्लों भाभी लगन डै जे, भाभी जिद कर लेंदे ने, लेकिन बाद च ना फिर जदों अफसोस हुंदा है उन्हां ते भी, ते फिर कहिंदे ने अच्छा यार पहले मान लेंदे, मान जाओ। मैं क्या अच्छा कोई नहीं, रह लिया। बच्चों को मैं सारी गल समझा दी, आ ईमान जे, आ इस्लाम जे, आ कुरान जे, आ लोगों ने गल्लां करनियां ने, आ खन्नास ने, आ चीज़ां छड्डियां ने, आ होणियां जे, ते बिलखुसूस दीन वालों के ऊपर आजमाइश ज्यादा होती है। परेशान नहीं जी होना। माशाल्लाह थोड़े ही दिन होए ते जिहड़ा अबनार्मल बेटा सी ओहदी लत्त टुट गई, पूरा महल्ला अफसोस करन आ गया। तुसीं आप ते हैगे से जे, आ जिहड़ा साईं लोग इहनूं भी नाल मराया जे, हाले भी साडी मनो छड़ जाओ। मैं उन्होंने कहा कुछ नहीं है, असल च प्रॉब्लम है सी, कदी बत्तियां बालदियां सी, कदी बुझदियां सी, जो मर्जी कर लो। मैं पक्खा चलाया तो बंद हो गया, और बंद करके आया तो चल गया। कहते जी इत्थे जिन्ना दा राज है वो तुहाडी मनदे ही नहीं। किस्सा मुख्तसर, बेटी के हसल टूटा, फिर एक और का मसला बना, एक और का बेटा उशा में उसकी जुबान कट के लटक गई। कहण वेख्या ना, फिर वही भाबियां वाली गल होई ना, अंदरों टूट गए जे पर मनन नहीं डे। मैंने कहा यार अंदर से तो नहीं टूटे, अंदर से टूटते तो जरूरत ही क्या थी। बच्चों को समझाया हुआ है, बेगम ने पढ़ा हुआ है, दम जिक्र अज़कार पूरे है, हिफाजती दिफा जो हमें मुमकिन था वो हमने किया हुआ है, अल्लाह पर तवक्कुल कामिल है। मैं गुजरां ले आया तो घरों फोन आ गया, कोई यूपीएस ही लवा छो, बिजली का बड़ा मसला है। तो इत्थे ही दोस्त ही मैं उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा जी अच्छा असीं मुंडा भेज देने लाऊंगा। गुजरां वालों यूपीएस लगन चलिया, रात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रुका, सुबह जाकर के उन्होंने वायरिंग चेक की सारी, कहते भाजी लोड़ नहीं पैनी, एक वाइट केबल चली है विच। मैं बड़ा हैरान हुआ, वाइट केबल, कहते जी वो वैसे कनैक्शन उन्हें किते नहीं दिता, लेकिन चलाई उन्हें पूरे घर च। लभदियां दूसरी मंजिल उत्तों गए, तीसरी दे उत्ते कबूतरां दा खुड्डा, कबूतरां दे खुड्डे दे नाल कार्नर च एक उच्ची जी जगह, ओनू कढ़िया ते विच एक मर्तबान दे विच जिन सी। फड़ लिया सी, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤਾਰ ਖੜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੰਧ ਨੂੰ ਟੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਟ ਆਊਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਬੁਝਦੀਆਂ ਝਮੱਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਇਦਾਂ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਿਤੇ ਬਲ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲੀ ਉਹ ਬੁਝਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭੀਏ ਤਾਂ ਲੱਭੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੀਟਰ ਤੱਕ, ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੌੜ मसीद तक। अगे कौन? जब वो मुझे मिला ना, ये यूपीएस लगा गया, मैं क्या तू जा। मैंने पता किया प्रॉपर्टी डीलर से, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। मैं क्या ਮਲਵਾ मिलने गए। मैं क्या जी ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ नहीं मैं खरीदया से। जब मैं खरीदने लगा तो लोग कहते थे ना खरीदे, जिन्हें बनवाया ही रुल गए ही। मैंने ले लिया, मैं रुल रहा हूँ। मैं क्या बंदा मलवा सकना जी? वो सुनियारा सी, कहता जी वो डूब गया, जाके पता करा। मैंने पहला सवाल किया तेरा किसी मिस्त्री मजदूर या इलेक्ट्रीशियन के साथ कोई लड़ाई हुई थी? कहता जी आफो इलेक्ट्रीशियन मेरे नाल लड़ पिया सी मजदूरी तो। मैं क्या फिर? कहता जी फिर की? चला गया मैं बहरहाल। मैं क्या होया की है? बेचिया क्यों सी? कहता जी इत्थे भारा हो गया सी, कदी बल कदी बुझ, साडे वस दी गल नहीं, हर तरह का इलेक्ट्रीशियन लिआंदा, नुक्स नहीं फड़िया गया। मैं क्या सर जी एक दफा वो तुहाडा जिन फड़िया है। वो एडा क पुरजा विखाया, कहते ये की? उत्ते जाके जगह कबूतरों का खुड्डा, मर्तबान दे विच उत्ते सारा कुछ। उदण दा माशाअल्लाह मकान ठीक है, मैं छड़ता, हुण माशाअल्लाह बड़े अच्छे किराए ते चढ़िया है।
سر جی اگر آپ کا گھر وزنی ہے, جگہ بھاری ہے, 3 چیزوں کے اندر جو ہے وہ نحوست ہے, بیوی میں نحوست, مکان میں نحوست, سواری میں نحوست, جہدے چ نحوست ہوئے نا مینوں ویچ دیا جائے. یہ نہیں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دنیا میں 3 ہی چیزیں ہیں, یا ظرف مکان ہے, یا ظرف زمان ہے, یا اسی کسی ٹائم چ رہنے ہیں یا کسی جگہ تے رہنے ہیں. عشاء تو بعد دا ٹائم ہے, مسیح تے گجرا لے چاہ کوئی ایک جگہ ہوئے گی. یہ 2 چیزیں یا ان کے اندر سامان ہے. آسمان ہے, اسی انسان ہیں, چیزاں نے موجود نے, انہاں چ کوئی شے نحوست نہیں. نحوست انسان دی بد عملی چ, نہ بیوی میں نحوست, نہ شوہر میں نحوست, نہ گاڑی سواری میں نحوست, نہ سامان میں, نہ زمان میں. رب نے کوئی وقت نحوست والا نہیں بنایا. اے سفر نحوست, فلانا مہینہ نحوست, ڈیٹ میرے لیے نحوست, اس میں بے برکتی, کوئی بے برکتی نہیں. اللہ خود زمانہ ہے تو زمانہ وقت کیسے بے برکتی ہو؟ اسی لیے اللہ نے کہا آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے, دہر کو گالی دیتا ہے, ٹائم ہی پیڑا ہے, وقت ہی پیڑا چل رہا ہے, دن پیڑے نے, ایام پیڑے نے. نہیں 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 نہیں, کوئی وقت برا نہیں, کوئی جگہ بری نہیں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, یہ رب نے تمہارے لیے بنائی ہے. اس جگہ پہ تمہارے کرتوت برے ہوتے ہیں, کسی ٹائم میں تمہاری حرکتیں غلط ہوتی ہیں, اور تم اپنے دائرے اور انسانیت سے نکل جاتے ہو. پھر کہندے ہو جی بڈھی چ نحوست ہے, جدوں دی آئی ہے ادوں دا میرے گھر پھا پی گیا, میں چنگا بھلا سا, میرا ذہن ٹھیک سی, یہ جدوں دی آئی ہے میرا سر بھارا ہون لگ پیا ہے. یہ ساری چیزیں نکالیں, اپنے آپ کو معوذتین کے ساتھ جوڑیں, اللہ کی کتاب پڑھیں, صحیح کام اللہ کا حکم کریں, غلط کاموں سے رکیں. سارے بھار نہ لے جان تو مینوں پھڑیا جائے. باقی جو جسمانی بیماری ہے, فزیکلی بیماری ہے, وہ رب کی آزمائش ہے, وہ اللہ نے آزمانا ہے. ہن بندہ جو کہے میں تھوڑا جہا چنگا جوانی چ پہلوان ہوئے تے چیڑے کھادے ہون تے ماشاءاللہ گجراں لے دے او شروع چ بڑی دا نا تے 2 پہلوان کھلا رہے تسی موڑے تے رکھ کے, اوڈے اوڈے تسی سے ہن چھوٹے چھوٹے ہو گئے جے, یا جو ہے بابا بعد میں بوڑھا ہو جائے پھر کہے میرے تے کسی نے وار کیتا ہے. او نہیں بابا جی, عمر اللہ نے اداں لکھی ہے, ایک ویلے جوانی, کسی ویلے طاقت, کسی ویلے کمزوری, کسی ویلے کھلوتا, کسی ویلے بیٹھا, کسی ویلے لیٹیا, کسی ویلے تڑکدا, کسی ویلے روکدا, کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے. اللہ نے آزمانا ہے, ایتھوں چکنا نہیں رب نے لیا تے کھڑنا نہیں. کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ اگر رب کی طرف سے آزمائش ہے تو پوری زندگی آزمائش ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہ ایک اور پہلو ہے, ٹیسٹ میں نہیں آ رہا, اور پہلو ہے. اللہ نے کوئی بیماری لکھی ہے تو وقت کے نبی کو بھی دے دیتا ہے. اللہ بیٹا لینے پہ آئے, یوسف چھین لے تو وقت کے نبی کی آنکھوں کا نور بھی لے لیتا ہے. وہ ایک الگ آزمائش ہے. لیکن تو اپنے آپ کو اللہ کے لا اینڈ آرڈر کے تحت رکھ کے اور چلا کے دیکھ, 90% بیماریاں ختم ہو جائیں گی, دکھ دور ہو جائیں گے, دکھ دور ہو جائیں گے. اتھے بس کریے, ٹائم 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے. میں پونے گھنٹے دا سوچیا سی, لیکن چونکہ یہ صورتیں ایسیاں نے کہ جنہ مرضی ہے نا, یہ تھوڑا جہا کچا کر کے توڑنا پینا سی. غلط جگہ جوڑ گیا جوڑ, اینو توڑ کے کچا کر کے اپنی جگہ تے لے آ کے تو ہن پٹی بننی ایڈی سوکھی نہیں. اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید دا اینو اختتام رکھیا ہے. ایتھے قرآن دے لفظی خاتمہ ہویا ہے, او دے نال تعلق نہیں مکا. بڑا خوبصورت جملہ سنیا ہے, اسی کل پرسوں تو اینو پھر شروع کریں گے. قرآن مکا ہے, ساڈی زندگی باقی ہے, تے اے پڑھ دیاں مک جاوے تے اس تو بڑا سخ کی ہے. کی خیال ہے؟ تے انشاءاللہ اس تعلق نو جاری و ساری رکھو, اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. اینا چھٹیاں چ اسی بھی ایک نکا جہا کام شروع کیتا ہے. میں کسی دن ماڑے جے کہن تے انہیں پوچھ لیا, یار میرے ابو امی فوت ہو گئے نے تے مینوں تو کچھ کرنا پڑھنا بھی نہیں آوندا, تو میں کی کراں؟ میں نہ ایک آیت ڈیلی لکھ کے نہ تے بھیج دینی کہ اینوں اپنے اپنے جننے نمبر نے سینڈ کر دے جڑے پڑھن والے. کہندے میں تاں پڑھاں تے میرے نال کوئی 100-200 بندہ ہے جڑیا جڑا پڑھ لیندا. انہاں نالوں جدوں جواب ہے نا, کہندے جی میرے تے امی ابو نوں بہت زیادہ ثواب جان ڈیا ہونا, اننے لوکی اوداں کون پڑھدا ہے. دیکھا دیکھا شروع کری, اللہ کا شکر ہے 50,000 سے اوپر تعداد جا چکی ہے جن میں لوگ ڈیلی ایک آیت پڑھ کے ترجمہ دیکھ کے کوئی سبق سنا دیتا ہے. کوئی کسی طرح رات 12 بجے بھیجتا ہوں, 1 بجے تک لیٹ ہو جاؤں, دڑا دڑ میسج, وہ تسی سوندے ہی نہیں جے, وہ نہیں جی انتظار ہے. تو میں نے تو اس لیے بھیجا ہے کہ تاریخ بدلی, اگلے دن صبح اٹھو تو پہلے قرآن پڑھ لینا, مصطفیٰ کا فرمان پڑھ لینا. ایداں دے کوئی کام چھوٹے چھوٹے شروع کر لو تے صرف مولویاں دی ذمہ داری نہیں, تسی بھی بہت چنگے کر لو گے. ادھر ادھر دے گانے جو شیئر کر دے جے تو کوئی رب دا قرآن شیئر کرو. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے, اللہ
یہ جو قرآن مجید کے ساتھ سفر شیخ صاحب نے ختم کیا ہے، اللہ اس سفر کو قیامت تک کے لیے ان کے ساتھ جاری و ساری رکھ، ان کی فیوز و برکات جو ہیں ان کو، ان کی آل اولاد کو، ان کی اصل کو، آباء و اجداد کو، اور اللہ ان کے شاگردوں کو دوست احباب تلک جو ہے اس کا صحیح صلہ اور ثمر پہنچا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔